آج ویو 360 میں سال 2019 پاکستان اور بھارت میں آزاد صحافت کے لیے کتنا مشکل رہا، جانیے گا امریکہ میں افریقی امریکن ووٹرز اتنے اہم کیوں، اور ملوائیں گے آپ کو کیلیفورنیا کی ایک پاکستانی امریکن خاتون پریسٹ سے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں ارم عباسی۔ 2019 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور بھارت میں یہ سال صحافت کے لیے کیسا رہا، حکومت نے کیا رکاوٹیں ڈالی اپنی جواب دہی میں، اور کہ ان مشکلات سے کیسے نپٹا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی، جہاں یہ سال بھی صحافت کے لیے کچھ اچھا ثابت نہ ہو سکا۔ حساس موضوعات پر بات کرنا مشکل رہا، جبکہ معتبر سمجھے جانے والے میڈیا ادارے بھی دباؤ کا شکار رہے۔ صورتحال کی تفصیل پیش کر رہی ہیں کراچی سے سدرا ڈرار۔ میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں۔ پاکستان کی صحافت اس برس بھی مشکلات اور پابندیوں کی قید سے آزاد نہ ہو سکی۔ میڈیا ہاؤسز سے صحافیوں کی جبری رخصت، تنخواہوں میں کٹوتی اور تاخیر کا سلسلہ جاری رہا۔ بعض بڑے نام اور حساس موضوع ٹی وی اسکرین سے غائب ہی رہے۔ Riches of riches، یہ وہ لوگ ہیں جو جبکہ نامور اخبار ڈان کے دفتر کا گھراؤ ملک کے اندر اور باہر صحافتی برادری کے لیے ایک تشویشناک لمحہ ثابت ہوا۔ جب لوگوں کو بنیادی معلومات جو ہیں وہ صحافی ذرائع کے ذریعے نہیں پہنچیں گی تو وہ ظاہر ہے جھوٹ جو ہے اس کو مانیں گے، افواہوں کو مانیں گے، اور ہمارے ہاں ابھی جو ہے افواہوں پہ پورا ملک چل رہا ہے۔ سوال پوچھنے کی جرات کرتے ہیں۔ معروف ٹی وی اینکر عاصمہ شیرازی، جو کئی بار سوشل میڈیا پر اپنے خلاف ایک منظم کیمپین کا نشانہ بن چکی ہیں، کہتی ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو روکنے کے طریقے بدل رہے ہیں اور اس مسئلے کے بارے میں بے حسی بڑھ رہی ہے۔ کہ پہلے جو تھا وہ گولی ماری جاتی تھی، اب گالی دی جاتی ہے۔ پہلے کیریکٹر کو بند کر دیا جاتا تھا، اب کیریکٹر کی اسیسینیشن کی جاتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ کریڈیبلٹی کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اب جدید طریقے آگے، اب ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے۔ یہ کامیاب نہیں ہوگا، جیسے بہت سارے اور ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے۔ میڈیا اداروں پر بڑھتا ہوا دباؤ خبروں اور تبصروں کے لیے صحافیوں اور عوام کو سوشل میڈیا کی جانب راغب کر رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت ٹویٹر پر 55 لاکھ پاکستانی اکاؤنٹس ہیں، جبکہ 1.5 کروڑ سے زیادہ پاکستانی فیس بک پر ہیں۔ سوشل میڈیا سے امپیکٹ پڑے گا منفی مثبت، میں سمجھتا ہوں کہ مثبت پہلو زیادہ حاوی ہو رہا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا باوجود اس کے کہ ان کو سینسرشپ کا سامنا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے وہ خبریں لیں۔ اگر یکجہتی نہیں شو کی جا سکتی۔ پاکستان میں صحافی گھٹن کے ماحول کی شکایت تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ اس سال بھی جاری رہا۔ حکومت کی اپنی بقا بھی اسی میں ہے کہ میڈیا کے ساتھ یہ زیادتیاں نہ ہوں، کیونکہ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آج حکومت کو لگتا ہے کہ میڈیا ان پہ تنقید کر رہا ہے، لیکن جب کل یہی حکومت مشکل میں ہوگی تو اس کو یہ میڈیا بہت یاد آئے گا۔ جتنی آواز بند ہوگی اتنا معاشرہ حبس کا شکار ہو جائے گا، اور حبس نے نکلنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور جب حبس نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اس بارش سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ حکومت جمہوری ہو یا آمرانہ، صحافت کی آزادی کی جنگ ہر دور میں جاری رہی۔ اس سال بھی صحافتی تنظیموں اور اداروں میں آویزہ طلبی حقوق کے یہ بینرز خاموش تماشائی کی مانند یہ سوال کرتے دکھائی دیے کہ دوسروں کی خبر دینے والوں کی خبر آخر کون لے گا۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ حکومت پاکستان آزاد صحافت پر قدغنیں لگانے سے انکار کرتی ہے، لیکن جب وزیر اعظم عمران خان واشنگٹن آئے اور اپنے دورے کے دوران انہوں نے یہی موقف دہرایا تو ان پر خاصی تنقید کی گئی۔ پاکستان کی ہم نے بات کی، لیکن اس سال دنیا بھر میں صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں ادا کرنے میں کئی طرح کی مشکلات کا شکار رہے۔ گزشتہ چند دہائیوں میں صحافیوں کے لیے خطرات اتنے بڑے ہیں کہ ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق 2019 میڈیا کے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت نہ ہو سکا۔ اس بارے میں تفصیلات لے کر آئے ہیں ہمارے پاس ندیم یعقوب، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس سال کی رپورٹ میں جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ پچھلے 17 برس میں سب سے کم صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں۔ گزشتہ برس افغانستان صحافیوں کے لیے ہلاکت خیز ملک ثابت ہوا تھا، مگر اس سال وہاں کسی صحافی کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود رپورٹ کے مطابق گزشتہ ایک سال میں دنیا بھر میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد 2 درجن سے زیادہ تھی۔
اس کے مقابلے میں سال 2018 میں 56 صحافیوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ اس سال کے دوران صحافیوں کی سب سے زیادہ ہلاکتیں شام اور میکسیکو میں ہوئیں۔ شام کی لڑائی میں کم از کم 7 جبکہ میکسیکو میں کم از کم 5 صحافی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ مزید 25 ہلاکتوں کی چھان بین بھی کر رہی ہے، جن کے بارے میں یہ تعین کرنا ابھی باقی ہے کہ کیا وہ بھی میڈیا کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے منسلک ہیں یا نہیں۔ سی پی جے کا کہنا ہے کہ اس سال ہلاکتوں میں کمی کی ایک وجہ سعودی صحافی جمال خشوگی اور مالٹا میں بلاگر ڈیفنی کورینا گلیزیا کی ہلاکتیں ہیں، جن کی وجہ سے صحافیوں کو درپیش خطرات دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلسل 4 سالوں سے دنیا بھر میں کم از کم 250 صحافی جیل قید میں ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے اپنی رپورٹ میں صحافیوں کے لیے خطرناک شمار ہونے والے ممالک میں روس اور پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہاں پچھلے چند برسوں میں خود ساختہ سینسرشپ میں اضافہ ہوا ہے۔ جی ارم، دنیا بھر میں صحافیوں کو پیش خطرات پر رپورٹ پیش کی ندیم یعقوب نے۔ تھینک یو فار بینگ ود اس۔ عالمی صحافتی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے بھارت میں صحافیوں کے خلاف پرتشدد واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مخالف خیالات کا اظہار کرنے والے صحافیوں پر حملوں کے علاوہ قانونی چارہ جوئی کا راستہ اپنا کر ان کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے۔ ان اقدامات پر عالمی برادری کے علاوہ بھارتی صحافیوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی سالانہ رپورٹ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2019 کے مطابق بھارت میں صحافیوں پر آن لائن اور جسمانی حملوں میں اضافے کی وجہ سے اس انڈیکس پر بھارت کی درجہ بندی میں 2 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ متعدد بھارتی صحافی پولیس کے علاوہ مجرمانہ گروہوں اور بدعنوان سیاستدانوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 2019 میں منعقد کیے گئے بھارتی انتخابات سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی اور ہندوفتہ نظریے کے حامی افراد کی جانب سے مخالف خیالات رکھنے والے صحافیوں پر حملوں میں اضافہ ہوا، جبکہ ان کی آوازوں کو دبانے کے لیے سوشل میڈیا پر بھی نفرت آمیز مہم چلائی گئی۔ اگست میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کی گئی تو جموں کشمیر میں مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں کی نقل و حمل پر پابندیوں کے علاوہ مواصلاتی رابطے بھی منقطع کر دیے گئے تھے، جس کی عالمی برادری اور صحافی تنظیموں نے شدید مذمت کی۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کام کرنے والے صحافیوں کو حکومت کی خواہش پر وہاں تعینات فوجیوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2019 میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت میں حکومت مخالف خیالات کو کچلنے کے لیے صحافیوں کے خلاف قانون کی دفعہ 124(a) کا غلط استعمال کرتے ہوئے بغاوت کے الزام کے تحت مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ بھارت میں آزاد صحافت کو کیا خطرات لاحق ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہے سینئر صحافی ہرتوش سنگھ۔ ویلکم ٹو دس شو۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا ہرتوش کہ بھارت میں آزاد صحافت کرنا کتنا مشکل بنتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، دن بدن خطرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2 طرح کے پریشر ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹلی فائنینشیل پریشر جو اونرشپ کے اوپر ہے، اس کے کارن جرنلسٹ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اونرشپ ایک لائن چاہتی ہے جو سرکار کے مطابق چلنے چاہتی۔ دوسری طرف چھوٹے شہروں سے جہاں سے ایکچوئل آج کل جو ہو رہا ہے، ڈیمونسٹریشنز، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہاں پہ ڈائریکٹ فزیکل تھریٹ ہے، لا کا تھریٹ ہے، کیسز کا تھریٹ ہے۔ یہ دونوں چیزیں کمبائن کر کے میڈیا پہ پریشر کافی بڑا ہو۔ تو یہ بتائیں کہ صحافی تنظیمیں جو ہیں متحد ہو کر کیا ریاست کی ان آزاد صحافت پر لگائی جانے والے قدغنوں یا رکاوٹوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں؟ دیکھیے، آواز تو اب اس مودی سرکار کے 5 یا 6 سال ہو رہے ہیں، آواز تو شروع سے اٹھ رہی ہے، پر آواز جتنی بلند ہونی چاہیے اتنی بلند نہیں ہے۔ مین سٹریم میڈیا جو ہے، جسے ہم لیگیسی میڈیا کہتے ہیں، پرانے برانڈز ہیں، یہ کافی حد تک شروع میں ہی فائنینشیل طور پہ کمپرومائز ہو گیا تھا، تو یہ اس لڑائی میں شامل نہیں ہے۔ اسی کارن کچھ پترکار ہیں، کچھ چھوٹے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، کوئی نئی میگزینز ہیں، یہ سارے مل کے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو ایک لیگیسی لارج مین سٹریم میڈیا کی آواز ہونی چاہیے وہ اس لڑائی میں مسنگ۔ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، تو سوشل میڈیا کے مطابق یا وہاں پہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت اس وقت کتنا پولرائزڈ ہے؟
देखिए कम्प्लीटली पोलराइज्ड है। जो एक अमेरिकन सिचुएशन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को लेके या ट्रंप को लेके है, आज यही हालात यहाँ पे भी बन गए हैं। सोशल मीडिया से भी ये साफ जाहिर होता है कि एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स और जिस बुनियाद पे लोग बात कर रहे हैं उसमें ही फर्क आ गया है। और सोशल मीडिया पे भी ये दिखता है, मीडिया पे भी ये दिखता है। यहाँ तक कहेंगे कि हम 6-7 साल पहले एज जर्नलिस्ट अगर कोई स्टोरी सरकार के खिलाफ करें तो सवाल सरकार पे उठते थे। आज अगर हम स्टोरी इस सरकार के खिलाफ करें तो सवाल हम पे उठते हैं कि हम ये स्टोरी क्यों कर रहे हैं। और इसमें सोशल मीडिया शामिल है, सरकार के अपने नुमाइंदे हैं, सोशल मीडिया में भी बैठे हुए हैं, काफ़ी खर्चा किया जा रहा है सरकार और ये RSS जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़े हुए लोगों। और अगर आज़ाद सहाफ़त की गैर मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम कितना मुतासिर होता है, डेमोक्रेसी को क्या ख़तरात लाहक होते हैं अगर आपको अनबाइस्ड खबर ना मिले? देखिए खतरे तो आज साफ दिख रहे हैं। अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको पोर्ट्रे करें कि सिर्फ ये एक कम्युनिटी, एक सेगमेंट, एक रिलीजन मुस्लिमों की तरफ से है। इसमें हर एक तरह के लोग शामिल हैं, इंडिया की हर एक माइनॉरिटी शामिल है, सेक्युलर, एथीस्ट सब शामिल। लेकिन मीडिया की तरफ से ज़्यादातर ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये एक कुछ लोगों की, जिनको हम फंडामेंटलिज्म या पाकिस्तान के साथ जोड़ के एक देश के हालात ख़राब करने की कोशिश, और इसमें काफ़ी हद तक सोशल मीडिया दोनों शामिल। ये बताएं कि अमेरिका की, जैसे कि आपने बात की, यहाँ पर भी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों को, उनसे जिसे कहते हैं कि शिकायत रहती है सदर ट्रंप को कि सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ खबरें देते हैं। जब अमेरिका भी मॉरल लीडर नहीं होगा तो फिर सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन कैसे होगा? ये देखिए, ज़रूर मैंने अमेरिका का कंपैरिजन ड्रॉ किया है। फ़र्क इतना है कि आज भी आपको अमेरिका में या तो न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए या कैसी ऐसी संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो अमेरिका की, क्योंकि डेमोक्रेसी के रूट्स कुछ डीपर हैं, समय भी ज़्यादा है हुआ है डेमोक्रेसी का, तो इसके कारण कुछ रेजिस्टेंस है। पर तब भी इसके कंपैरिजन में इंडियन इंस्टीट्यूशंस वीकर हैं और न्यूज़ और मेन स्ट्रीम जो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं वो तो कम्प्लीटली कोलैप्स हुए। हरतोष सिंह लंदन से हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे भारत में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात के बारे में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। भारत के आर्मी चीफ की जानिब से शहरियत कानून के ख़िलाफ़ मुल्क भर में जारी एहतजाजों पर एक बयान सामने आया है जिसे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें सियासी बयान करार देकर तनकीद का निशाना बना रही हैं। तफसीलात के लिए आइए urduvoa.com पर। इसके अलावा हमारी तमाम तर कॉन्टेंट आपको मिलेगी facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के करीब वाक़ सेंट जॉर्ज चर्च में इन दिनों एक पाकिस्तानी खातून पादरी की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। दुनिया भर में प्रोटेस्टेंट चर्च अब मजहबी फ़राइज़ की अंजामदही के लिए ख़वातीन को भी पादरी तैनात करती है, मगर पाकिस्तान में अब तक इस जानिब ज़्यादा पेशरफ्त ना हो पाई। क्रिसमस के मौके पर सबा शाह खान हमें मिलवा रही हैं डॉक्टर खुशनूद मुसर्रत से। डॉक्टर खुशनूद अज़राया के लिए क्रिसमस ईव बहुत ख़ास अहमियत रखती है, इसलिए भी क्योंकि क्रिसमस का ये जश्न उनकी अनथक मेहनत और जद्दोजहद का भी आकाश है। वो रिवरसाइड कैलिफोर्निया में सेंट जॉर्जेस एपिस्कोपल चर्च की प्रीस्ट हैं। एक खातून का अमेरिका में प्रीस्ट होना शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन ये मकाम उनके लिए पाकिस्तान में हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि 70 की दहाई में पाकिस्तान की सेमिनरीज ख़वातीन को मजहबी तालीमात के लिए दाखिला नहीं देती थीं। लिहाजा खुशनूद ने बाइबल और मजहबी तालीमात के लिए सिंगापुर का रुख किया। और वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि मेरी क्लास में बहुत सी ख़वातीन हैं और बहुत सी औरतें हैं जो पासबानी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। लेकिन तालीम मुकम्मल करके जब वो लौटी तो पाकिस्तान में उनकी खिदमत के जज्बे को बकौल उनके नज़रअंदाज किया गया। उस वक़्त के जो हमारे बिशप साहब थे उन्होंने कहा कि चर्च में औरतों का कोई रोल नहीं है, लेकिन खुशनूद ये मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने खुद एक ऐसी खिदमत को तलाश करने की कोशिश की जहाँ पर मैं बेशक टाइटल मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं खिदमत कर सकूँ अपनी कौम की। वो कम्युनिटी में माजूर अफराद और औरतों की खिदमत करने लगी। पाकिस्तान में उनकी जद्दोजहद के नतीजे में दारुल खुशनूद और दारुल मुसर्रत जैसे इदारे आज भी काम कर रहे हैं। और फिर 23 साल ख़वातीन के हकूक़ की जद्दोजहद के बाद चर्च ने उन्हें प्रीस्ट या पासबान का टाइटल तो दिया,
لیکن وہ کہتی ہیں آج بھی چرچ آف پاکستان خواتین کو باقاعدہ پادری کے عہدے پر فائز نہیں کرتا. دنیا بھر میں پروٹسٹنٹ چرچ اب کئی ممالک میں خواتین کو پادریوں کے عہدے پر فائز کر رہا ہے، اور 10 سال قبل جب بشپ آف لاس اینجلس کو خوشنود کی جدوجہد کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے ریور سائڈ چرچ میں انہیں پادری کے عہدے کی پیشکش کی. یہاں خوشنود کے پاس ایک فریڈم ہے، جس آزادی سے وہ یہاں کام کر سکتی ہیں اور جس آزادی سے اس کی ذمہ داری کو ریکگنائز کیا جاتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. ڈاکٹر خوشنود کی بیٹی سان فرانسسکو سے اپنے والدین کے ساتھ کرسمس منانے آئی ہیں. یہ ایک خاص موقع ہے کیونکہ میری شادی ہونے کے بعد میری والدہ چرچ کا حصہ بنی، لہٰذا میں نے پہلے کبھی انہیں کرسمس پر باز کرتے نہیں دیکھا. خوشنود عزرائیہ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خوابوں کی سرحد حقیقت سے ملتی ہے اگر اس میں یکسوئی اور محنت شامل ہوں. And share God's love with those who are looking for love, peace and justice. عزرائیہ کی پیرشنر کو مدر خوشنود کی جو بات سب سے زیادہ پسند ہے، I just love her energy. She keeps us busy. ڈاکٹر خوشنود نے اپنے چرچ کے سامنے ایک بین المذاہب باغ بھی لگایا ہے جس کی باغبانی مختلف مذاہب کے مذہبی رہنما مل کر کرتے ہیں. وہ کہتی ہے یہ باغ یکجہتی اور امن کا پیغام دیتا ہے. وہ کہتی ہے یہ ان کا خواب ہے کہ ایک دن پاکستان میں بھی خواتین پادری کے فرائض انجام دے سکیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، ریور سائڈ، کیلیفورنیا. امریکہ کے اگلے صدارتی انتخاب میں ووٹرز کا ایک گروپ بہت اہمیت رکھتا ہے اور وہ ہے افریقی امریکی. صدر ٹرمپ کے اہم حریف سابق نائب صدر جو بائیڈن سیاہ فام کمیونٹیز میں مقبول ہیں، لیکن بعض سیاہ فام نوجوان کہتے ہیں کہ صرف صدر ٹرمپ کو ہرانے کا ایجنڈا ان کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں. وائس آف امریکہ نے ایک ایسی یونیورسٹی کے طلباء سے بات کی جہاں اکثریت سیاہ فاموں کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. How many of you all plan to vote in the February Democratic primary? یہ افریقی امریکی نوجوان اگلے سال ووٹ ڈالیں گے، لیکن فی الحال یہ کچھ اتنے پرجوش نظر نہیں آ رہے. مجھے لگتا ہے کہ ہر امیدوار موجودہ صدر کو ہرانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کچھ ایسا نہیں کر رہے جو آپ کو ان کی جانب متوجہ کرے. میں اس مرتبہ اتنی پرجوش نہیں جتنی میں پچھلے 2 انتخابات کے لیے تھی جن میں اوباما امیدوار تھے. سابق نائب صدر جو بائیڈن کو ریاست ساؤتھ کیرولائنا کے ڈیموکریٹک ووٹرز میں سے 35% کی حمایت حاصل ہے. انہیں اپنے مد مقابل میساچوسیٹس کی سینیٹر الزبتھ وارن پر 20 پوائنٹس کی سبقت حاصل ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق بائیڈن کا صدر اوباما کے ساتھ قریبی تعلق ایک ایسی ریاست میں اہمیت کا حامل ہے جس کی آبادی کی اکثریت افریقی امریکی ہے. مجھے کسی ایک امیدوار نے خاص متاثر نہیں کیا. کچھ ہیں جو مجھے پسند ہیں یا ان کے کچھ نکات اچھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس یہی ہیں. تو میں بہترین فیصلہ کرنا چاہتی ہوں. صدر ٹرمپ بھی افریقی امریکیوں کی حمایت کے لیے کوشاں ہیں. حال ہی میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کرنے والے مختلف رنگ و نسل کے نوجوان امریکیوں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کو افریقی امریکیوں میں بے روزگاری کم کرنے اور سیاہ فاموں کے تعلیمی اداروں کے لیے فنڈنگ بڑھانے کا کریڈٹ ملنا چاہیے. We fight for this man, the one man who is standing up for Black America. We are going to fight for, guys. We have to keep it going. سیاہ فام امیدواروں کے لیے صدارتی نامزدگی کی دوڑ مشکل رہی ہے. کیلیفورنیا کی سینیٹر کیملا ہیرس میدان چھوڑ چکی ہیں، جبکہ نیو جرسی کے سینیٹر کوری بکر رایاما کے جائزوں میں پیچھے نظر آ رہے ہیں. پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ولی بلیک کہتے ہیں کہ سیاہ فام ڈیموکریٹس کا ایک ہی مقصد ہے. African American voters زیادہ افریقی امریکیوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ اہم ہے کہ کوئی ایسا ہو جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکے. لیکن یہ نوجوان ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں، جن کا کہنا ہے کہ سیاہ فام امیدواروں کو ووٹروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے. وہ ایسے منصوبے نہیں لا رہے جو ووٹر کو متوجہ کر سکیں تاکہ وہ ان کی جانب راغب ہوں. ڈیموکریٹک ووٹرز تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن نوجوان صحت عامہ اور اقتصادی مواقعوں سے متعلق بے باک خیالات رکھنے والے امیدواروں کو پسند کرتے ہیں.
मेरे लिए सेहत आमा बहुत अहम है, इसके साथ तालीमी कर्ज की माफ़ी भी, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहती हूँ। बाइडन साउथ कैरोलिना को फायर वॉल तस्वुर करते हैं कि अगर वो आयोवा और न्यू हैम्पशायर में लड़खड़ाए, ये वो रियासतें हैं जिनमें स्याह फाम की तादाद कम है। बहुत से अफ्रीकी अमरीकी इस वक्त शायद गैर यकीनी कैफियत का शिकार हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनके वोट आइंदा प्राइमरी इलेक्शन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्रिस सिम्किंस के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। V360 में इस साल हमने आपको बहुत सी बाहिम्मत ख़वातीन से मिलवाया जो ज़िंदगी की मुश्किलात का डटकर मुकाबला कर रही हैं। बेस्ट ऑफ 2019 में एक बार फिर मिलते हैं रोज़ीना मलिक से, जिनकी कहानी नुखबत मलिक हमारे लिए लेकर आई। रोज़ीना तकरीबन 20 साल पहले शादी करके पाकिस्तान से अमेरिका आई, मगर बच्ची की पैदाइश के 1.5 साल बाद ही शौहर ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। आज ना सिर्फ रोज़ीना अपने पाँव पर खड़ी हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल है। आइए देखते हैं उनकी कहानी। एक वक्त था जब रोज़ीना मलिक को पश्तो के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी। आज वो अंग्रेज़ी, हस्पानवी और उर्दू रवानी से बोल सकती हैं। सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर रोज़ जी और हर रोज़ मरी हूँ। सड़क पे छोड़ा था उसने मुझे बच्ची के साथ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था। 15 साल तक मामूली मुलाजमतें करने के बाद बैंक से $1 लाख का कर्ज लेकर चंद माह पहले रोज़ीना ने एक रेस्टोरेंट खोला है। ये मकई की रोटी। वो यूट्यूब से मैक्सिकन खाना बनाना सीखती हैं, लेकिन उसमें हलाल अशिया इस्तेमाल करती हैं। उनका ये खाना मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद में यकसा मकबूल है। मैं टेक्सास से हूँ, और जब एक टेक्सन आपको कहे कि कहीं बेहतरीन मैक्सिकन खाना मिलता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, और ये टेक्सास से बाहर मिलने वाले बेहतरीन टाकोस में से एक हैं। मैक्सिकन फूड को उन्होंने स्लाइटली हमारे देसी टच के साथ ब्लेंड किया है, विच मेक्स इट अ बिट मोर यूनिक। रोज़ीना आज अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, लेकिन इन जैसी लाखों ख़वातीन अमेरिका में शौहर से अलहदगी के बाद अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में सिंगल पेरेंट्स में ख़वातीन की अक्सरियत है, और अमरीकी महकमा मर्दमशुमारी के मुताबिक इनमें से निस्फ ख़वातीन तलाक़ याफ्ता हैं और अकेले अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। रोज़ीना इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि तलाक़ की कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिका में एक वकील ने उन्हें मुफ्त खिदमात मुहैया की। फैसिलिटीज़ मुझे इतनी मिली है, मुझे तो लगता है इससे अच्छी जगह दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, मगर मैं अमेरिका से बहुत प्यार करती हूँ। रोज़ीना कहती हैं कि अमेरिका से मोहब्बत के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत में पाकिस्तानी होने का अंसर हमेशा मद्देनज़र रखा है। मेरी माँ ने मुझे ऐसे रेस किया है कि ट्रेडिशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पाकिस्तान गई हूँ, इवन दो मैं नहीं गई हूँ, यू नो। रोज़ीना जैसी लाखों ख़वातीन अमेरिका में अकेले अपने बच्चों को पालती हैं। ऐसे में ख़ातून का तारिक वतन होना, जिसे ना तो ज़बान पर उबूर है, ना ही आसपास के माहौल से वाक़फ़ियत, मुश्किलात में इजाफ़ा करता है। नतीजा ये कि ऐसी ख़वातीन में गुर्बत की शरह दीगर अमरीकी ख़ानदानों के मुकाबले में ज़्यादा है। नुखबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मनासस, वर्जीनिया। बेस्ट ऑफ 2019 में स्टोरीज़ का सिलसिला जारी रहेगा। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं। तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है।